بسم الله الرحمن الرحيم الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصوله بالرغم ممن يجحد الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے. آپ شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین وصحبہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں، انسان کے بہت سارے دشمن ہیں. ان کا ازلی و ابدی دشمن تو شیطان ہے جو کہ ہمیشہ اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح میں اسے دوزخ میں پہنچا دوں. اور شیطان کے بعد انسان کا اپنا نفس بھی اس کا بڑا دشمن ہے، نفس امارہ، جو کہ اسے برائیوں پر ابھارتا رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی انسان کے برے دوست اس کے دشمن ہیں جو کہ راہ ہدایت سے اسے بھٹکا کر گمراہی اور گناہ کے راستے پر ڈال دیتے ہیں. اور اسی طرح انسان کا ماحول و معاشرہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو جنت کے راستے سے ہٹا کر دوزخ کے راستے پر چلاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے دوزخی بنا دیتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کھلا رکھا ہے. اور یہ توبہ ایسی چیز ہے کہ اگر انسان چاہے کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اگر زندگی میں ایک مرتبہ وہ ڈھیلے ہونٹوں کے ساتھ اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ اگر وہ اللہ رب العالمین سے مغفرت مانگتا ہے اور توبہ وہ کرتا ہے رب العالمین کے سامنے، تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی بھر کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہ اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے کہ اپنے آپ پر ظلم کیا ہے گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو بخش دے گا. کیوں نہیں بخشے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم، کہ بے شک وہ ہے ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا. محترم دوستو، اور ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لغفرت لک ولا ابالی. اے انسان، اگر تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے
پھر وہ اٹھنے شروع ہو جائیں یہاں تک کہ آسمانوں کو چھو لیں، اس کے باوجود اگر ایک مرتبہ تو مجھ سے طلب مغفرت کرے گا، میری جناب میں توبہ کرے گا، لغفرت لک، میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار و یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل وذالک ما لم تطلع الشمس من مغربها۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو دن میں پھیلاتے ہیں تاکہ رات کا گنہگار شام ہونے سے پہلے توبہ کر لے، اور رات میں پھیلاتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار صبح ہونے سے پہلے توبہ کر لے، اور یہ وذالک ما لم تطلع الشمس من مغربها، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا تب تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع کب تک دیا ہے؟ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ اس کی سانس حلق میں آ کر نہ پھنس جائے، یعنی اس کی موت سے پہلے تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی بندہ گنہگار اگر اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ پر اتنا خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں للہ افرح بتوبۃ العبد کمثل رجل اضل بعیرہ فی ارض الفلاۃ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی گنہگار اس کی جناب میں توبہ کرتا ہے تو اتنا خوش ہوتے ہیں جیسا کہ اس شخص کی مثال آپ علیہ السلام نے دی کہ ایک شخص جو کہ ریگستان میں سفر کر رہا تھا، اس کے اونٹ پر اس کا کھانا، اس کا پانی، اس کا توشہ سب کچھ رکھا ہوا تھا، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے اپنے اونٹنی کو اپنے سرانے پر بٹھا کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا۔ تو جب وہ بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹنی غائب ہے، اور اس کے ساتھ اس کا پورا کھانا پانی سب چلا گیا۔ صبح سے لے کر شام تک وہ اس کی تلاش میں سرگردہ رہتا ہے تو لیکن ملتی نہیں ہے۔ فظن الحلاکا، تو اب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں تو اب بھوکا پیاسا میری جان چلی جائے گی۔ پھر وہ تھک ہار کر اسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتا ہے، تو جب اٹھ کر دیکھتا ہے تو اس کی اونٹنی اس کے کھانے کے ساتھ، اس کے پانی کے ساتھ اس کے سراہنے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو وہ دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک۔ حالانکہ اسے کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہم انت ربی وانا عبدک، یہ کہنے کے بجائے وہ مارے خوشی کے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، یعنی مارے خوشی کے اس کی زبان پھسل گئی اور وہ جو کہنا تھا اس کے بجائے کوئی دوسرا کہہ بیٹھا۔ تو جتنا وہ شخص خوش ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ جب کوئی گنہگار رب العالمین کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ سارے کے سارے انسان گنہگار ہیں لیکن سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں کہ میرا بندہ کون سا ایسا کام کرے جس کی وجہ سے میں اسے بخش دوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت جو کہ زندگی بھر کی بدکار تھی اور وہ جا رہی تھی، اسے بڑی پیاس لگی اور بڑے تلاش کے بعد اس نے ایک کنواں تلاش کیا جس میں پانی انتہائی گہرائی میں تھا، تو وہ اتری اور پانی اس نے پیا، تو آ کر باہر دیکھا کہ ایک پیاسا کتا پیاس کی وجہ سے جان بلب ہے، اس کی جان جا رہی ہے۔ تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ وہ بھی تو ایک جان ہی ہے، جس طرح میرے جسم میں ایک جان ہے اس کے جسم میں بھی تو جان ہی ہے۔ تو اسے اس کتے کے اوپر رحم آیا، تو وہ نیچے اتری اور پھر کنویں سے پانی لیا اور اس کتے کو اس نے پلایا۔ فشکر اللہ سایہا، اللہ رب العالمین نے اس کے اس عمل کی، اس کے اس کام کی اللہ تعالیٰ نے قدر فرمائی۔ وادخلها الجنہ،
وغفر لها، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو بخش کر اس عورت کو اللہ رب العالمین نے جنت الفردوس اعلیٰ علیین میں جگہ عطا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس رحمت پائی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ارحموا من فی الارض الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ رحم کرنے والوں تم پر رحمان رحم کرے گا، تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور میرے محترم دوستو، جب بندہ کوئی توبہ کرتا ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہو جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت معاذ ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی ہیں، لیکن ان سے ایک چوک ہو جاتی ہے، ایک گناہ ہو جاتا ہے، زنا کر بیٹھتے ہیں، لیکن وہ ہم جیسے نہیں تھے کہ لاکھوں گناہ کرنے کے باوجود بھی دل کے اندر کوئی کسک پیدا نہ ہو، تڑپ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فبما اطہرک، کس چیز سے میں تم کو پاک کروں؟ انہوں نے کہا من الزنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے، بہت بڑی غلطی ہو گئی، آپ مجھے پاک کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکا جنون، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بھلا چنگا آدمی ہے، یہ پاگل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو کہیں اس نے شراب تو نہیں پی لی ہے؟ تو صحابہ کرام نے منہ سون کر کہا کہ نہیں، یہ شراب ہی نہیں پیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک لامستھا، شاید تم نے اس عورت کو چھو لیا ہوگا، پکڑ لیا ہوگا۔ کہا نہیں ہے اللہ کے رسول، میں نے بدکاری کی ہے۔ کہا شاید تم نے اس کے جسم کو چھوا ہوگا۔ کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول، میں نے اس کے ساتھ ایسی بدکاری کی ہے کہ جس طرح کنویں کے اندر ڈول جاتا ہے اس طرح میں نے اس کے ساتھ بدکاری کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے رجم کر دو۔ تو جب اسے پتھروں سے مار مار کر اس کا خاتمہ کر دیا گیا اس عظیم صحابی کا، تو ایک شخص نے ان کی شان میں کچھ گستاخانہ الفاظ کہے۔ گستاخانہ الفاظ یہ تھے، اس کو دیکھو گناہ کیا تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، خود بخود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جس کی وجہ سے کتے کی موت مارا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا تم کیا بک رہے ہو؟ اللہ کی قسم وَإِنِّي لَأَرَاهُ أَنَّهُ يَنْغَمِسُ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، اللہ کی قسم اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کی نہروں کے اندر ڈبکیاں لگا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم دوستو، زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، شاید کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند، کسی گنہگار کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس آپ سے کہیں زیادہ درجے کا مالک نہ ہو گیا ہو۔ اور اسی طرح ایک عورت آتی ہے جس کا نام غامدیہ بتایا گیا ہے، وہ عورت اب بھی وہ زنا سے حاملہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حمل سے ہے، میں تجھے کیسے سنسار کر سکتا ہوں؟ غور کرے کہ گناہ کیا تھا، کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں تھی، کوئی کان سننے والا نہیں تھا، کوئی پولیس پکڑنے والی نہیں تھی، لیکن دل کا ضمیر جاگا ہوا تھا۔ رب العالمین کی مراقبت کا احساس تھا کہ رب العالمین اس دنیا میں جو کچھ سزا دے دے وہ بہتر ہے اس سے کہ میں جہنم کی آگ میں جلوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے پیٹ پہ تو بچہ ہے، میں تجھے کیسے سنسار کر سکتا ہوں؟ جا وضع حمل کے بعد آ۔ وضع حمل کے بعد آئی تو کہنے لگی کہ اللہ کے رسول یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، آپ مجھے سنسار کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پگلی اگر میں تجھے سنسار کر دوں تو اس بچے کو کون دودھ پلائے گا؟ جا جس وقت یہ روٹی کھانے کے لائق ہو جائے تو تب آنا۔ تو وہ اللہ کی بندی گئی اور اس نے بچے کو دودھ پلایا اور اسے جلدی جلدی کھانا سکھایا۔ 5-6 مہینے کے اندر روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں پکڑوا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول بہت بس ہو گیا، اب اس سے زیادہ میں سہ نہیں سکتی، اس بچے کو لے لے اور مجھے سنسار کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے سنسار کر دو۔ سنسار کیا گیا تو اس کا جنازہ لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دامن پکڑ کر کھینچا، کہا اتصلی علی زانیۃ یا رسول اللہ،
اللہ کے رسول کیا آپ ایک زانیہ عورت کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لقد تاب توبۃ لو اقسمت بین اہل المدینۃ لکفتہم، اللہ کی قسم اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے مدینہ کے لوگوں کو جنت میں داخل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ داخل کر سکتا ہے۔ میرے محترم دوستو، رحمت نے کی وہ آؤ بھگت حشر میں جلیل، رحمت نے کی وہ آؤ بھگت حشر میں جلیل، مجھ کو ہوا گمان کہ میں بے قصور تھا۔ جب انسان گناہ سے توبہ کرتا ہے تو کس قدر پاک ہو جاتا ہے۔ در دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ میرے محترم دوستو، توبہ کے شرائط ہیں۔ وہ شرائط یہ ہے کہ آپ توبہ جس وقت کریں تو گناہوں کو پہلے چھوڑ دیں، جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں، اور اس گناہ پر آپ شرمندہ ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا برا کیا، اور پھر آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم اپنے دل میں پیدا کریں۔ اگر پھر ہو جاتا ہے تو پھر آپ توبہ کریں۔ اور اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا کوئی حق آپ پر رہ گیا ہے، کسی کا مال دبا لیا، کسی کو مارا تھا، اس پر ظلم کیا تھا، اس کے دل کو چوٹ پہنچائی تھی، اسے گالی دی تھی، یا اور کوئی اس کے حق میں اگر آپ نے وہ ظلم کیا تھا تو اس سے معافی مانگ لے، کیونکہ یہاں تو آج کچھ لے دے کر معافی مانگی جا سکتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن میرے محترم دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و پیسہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو کہ کل قیامت کے دن سال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ نماز کے پہاڑ، روزوں کے پہاڑ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے جو ثواب کے پہاڑ اس کے ساتھ ہوں گے، لیکن کوئی آئے گا آ کر کہے گا ظلمنی ھذا، شتمنی ھذا، اکل مال ھذا وسفک دم ھذا، یا اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا، میرا مال کھا لیا، مجھے گالی دیا، مجھ پر ظلم کیا۔ غرض کے لوگ آتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دیتے جائیں گے، لیکن پھر بھی لوگوں کی لائن باقی رہے گی۔ تو جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو لے کر اس پر لاٹ دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجے گا اور اسے دوزخ میں اٹھا کر ڈال دے گا۔ تو میرے محترم دوستو، اگر کسی بھائی کا دل دکھایا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، تو اس دنیا میں ہی اس سے معافی مانگ لیں اور اپنا معاملہ صاف کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس کی جناب میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم دوستو، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمارے اشرف بھائی بھی آئے ہوئے ہیں جو کہ گاڑی کے ڈرائیور ہیں، تو صباح سالم کے لیے جو کہ منہج الانبیاء کا جہاں پر پروگرام ہوتا ہے، تو شیخ فیض اللہ صاحب وہاں پر ان کا خطاب ہوگا، اور پھر اس کے بعد تمام کے لیے افطاری دی جائے گی، اور مغرب سے پہلے پھر انشاءاللہ لا کر مرغاب آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کے ساتھ تشریف لے جائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔